وقت دراصل بیان کا ختم ہو چکا ہے، سونے کا وقت ہے۔ اسی لیے مجھے کرسیوں پر زیادہ تر جوان دکھائی دے رہے ہیں، بوڑھے اکا دکا دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جوانوں کی عادت اس دور میں رات میں جاگنے کی ہے، وہی دن میں سونے کی ہو گئی۔ رات بھر موبائل لے کر کے نہ معلوم کیا کیا خرافات دیکھتے ہیں، اور 10 بجے 11 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں۔ اس لیے ان کا جاگنا تو آسان ہے۔ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں ان کی عادت جلدی سونے کی ہے، اس لیے وہ چلے گئے۔ بیان تو 12 بجے مکمل ہو جانا چاہیے، لیکن کچھ ایسا جلسوں کا سلسلہ جاری ہے کہ 1 بجے تک 2 بجے تک جلسے چلتے ہیں، اور پھر فجر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ملے نہ ملے جلسہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایسا جلسہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہو۔ جس جلسے کی وجہ سے کسی ایک کی بھی نماز قضا ہو رہی ہے، وہ جلسہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جلسوں کو باضابطہ طور پر جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ جناب بیان کرانا ہے، بلایا ہے سب کو تو سب بیان بھی کریں گے، نعت خواں بلائے گئے ہیں تو نعت خوانی بھی زبردست انداز میں ہوگی۔ اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نعت خوانی ہوگی، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا۔ نعت خوانی منع نہیں ہے، یہ بھی ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے مجلس منعقد۔ جب بیان کا جلسہ ہو تو اس میں بیان ہی کو ترجیح ہونا چاہیے، 1-2 نعت پڑھ لی جائے، نئے کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نعت پڑھی جا رہی ہے، مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ نعت خوانی کے لیے، مشاعرے کے لیے الگ مجلس ہو، بیان کے لیے الگ مجلس ہو۔ بیان کے ساتھ میں 1 نعت کافی ہوتی ہے، 6 نعتیں 8 نعتیں 10 نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جلسے والے یوں کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، کرایہ وغیرہ دینا ہے، لہذا ان سے وصول کرنا ہے، جب تک ان کا سینہ جواب نہ دے دے تب تک ان سے پڑھواتے رہو، چاہے جلسے کا مقصد بالکل فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ ہماری کیا ہے، غلط روش ہے، اس روش کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح نہج پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی یہ آپ نے مائک لگا رکھے ہیں، وہاں میں اپنی بہن کیا بیٹھا، وہاں تک آواز جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے اتنے مائک لگانے کی؟ سوتوں کو جگانا مقصود ہے، یا زبردستی ہم سب کو آدھی کیا بنا دیں گے، جنید بغدادی بنا دیں گے بیان سنا کر کے، سارے کے سارے ولی ہو جائیں۔ اتنے مائک لگانے کیا ضرورت ہے؟ جتنا مجمع تھا اس میں مائک لگا دیتے۔ کوئی مفتی دنیا کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ اتنے مائک لگانا جائز ہے۔ جس دارالافتاء سے، چاہے دیوبندی کا ہو بریلوی کا ہو، فتویٰ لیں گے، وہ ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے گا کہ ضرورت سے زیادہ مائک لگانا ناجائز ہے۔ اس لیے کہ کتنے مریض ہیں جو سو نہیں پا رہے ہوں گے، کتنے بچے پریشان ہوں گے، اور ان سب کی پریشانی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ایذاء مسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے دین کا کام کرے دین کے نہج پر۔ شریعت نے ہر ایک چیز کی حدود مقرر کی ہے، اور جب حدود سے آدمی کراس کرتا ہے، حدود سے آگے بڑھتا ہے، تو یہی چیز رسم اور بدعت اختیار کر لیتی ہے، خلاف شرع ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ قرآن نے کیوں کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہ ظلم کرنے والا ہو، اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم غیروں کو تو کوستے ہیں، کاوڑ والے نکلتے ہیں اور ہمارے یہاں، اور وہ ڈی جے لگاتے ہیں تو ہنگامہ مچاتے ہیں۔ ہم بھی تو ہنگامہ مچا رہے ہیں، ہم بھی تو شور کر رہے ہیں۔ جو ضرورت کے وقت لگانے میں حرج نہیں،
لیکن ضرورت سے زائد استعمال کرنا یقینی طور پر یہ ناجائز ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دینی مجلس ہے، دینی مجلس کی برکات اور دینی مجلس کے فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے جب اس کو دینی نہج پر کیا جائے گا، دینی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ دینی حدود کے خلاف اگر ہم قدم رکھیں گے تو اب اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور پھر ہمارا جلسہ سیرت النبی ہے۔ کیا ہے؟ جلسہ سیرت النبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی کو اذیت کی ہو؟ آپ علیہ السلام کی تعلیم تو کیا ہے؟ آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ تعلیم دے رہے آتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے دے دو۔ آپ تعلیم دے رہے صل من قطع، جو تم سے رشتے توڑے اس سے رشتے جوڑ لو۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کرو، اور ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ نہیں، ہم خود ظالم بنیں، ہم خود اذیت دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عمر تم حجر اسود کا بوسہ نہ لینا، تم طاقتور آدمی ہو، جب حجر اسود کے بوسے کے لیے جاؤ گے چیرتے پھاڑتے ہوئے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا دور ہی سے استلام کر لینا، اپنے ہاتھوں کو چوم لینا۔ تو اس لیے ہمارا کوئی عمل دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے تکلیف ہو رہی ہے تو یقینی طور پر ہمارے مسلمان ہونے میں شک ہو سکتا ہے، ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبان سے کسی کے دل کو زخمی کر رہے ہیں اور کسی کی آبرو ریزی کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنے اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ ہمارے سامنے یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جوانی کیسی گزری؟ کہ آپ کی جوانی پر کوئی نکتہ لگا سکتا ہے، کوئی لبکشائی کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی جو خوبصورت پاکیزہ اور عفت سے حیا سے بھری ہوئی جوانی ہے، کیا اس جوانی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فلاں ایسی جگہ پر ان کو دیکھا ہے جہاں پر ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ یا آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا کے خلاف کبھی آنکھوں کا پردہ اٹھا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی حیا کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت آج دلہن بنا کے ڈولی میں بٹھائی گئی ہے اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے نبی علیہ السلام میں اس سے زیادہ حیا تھی۔ ہم اس نبی کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ دیکھو جب حیا رخصت ہو جائے آدمی جو چاہے کرے گا۔ اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے استحیوا من اللہ حق الحیاء، دیکھو اللہ سے حیا کا حق ادا کر دینا۔ اس نبی نے تعلیم دی ہے الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اندر یہ حیا ہے، میرے اندر یہ حیا ہے، میری آنکھیں پاک ہیں، میری آنکھوں میں حیا کا پانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میری نگاہ محفوظ نہیں ہے تو میں نبی کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکه مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ یہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بدنگاہی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے سلے میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو عطا فرماتا ہے جو وہ دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔
ہمارے اندر کتنی حیا ہے، ہمارے اندر کتنی غیرت ہے. ہماری حیا تو اس قدر ہونا چاہیے تھی کہ محلے کی لڑکیاں ہماری حیا پر قسم کھا لیتی کہ ہم نے اس کی نظر کو کبھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. جس گلی کوچے میں اور جس راستے میں چلے جاتے ہر ایک کہتا باحیا جوان ہے، کبھی ہم نے اس کی نگاہ کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن کیا کیا جائے، یہ حیا ختم ہو گئی. اس موبائل نے حیا کے پرچے اڑا دیے اور بے غیرتی کا لباس پہنا دیا ہے. آنکھوں کا پانی حیا کا مر گیا اور بے حیائی اتنی بڑی کہ اب محرمات بھی محفوظ نہیں ہیں، محرمات بھی محفوظ نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے میری بہن اگر عورتوں کے بیچ میں بٹھا دی جائے، سگی بہن، میں چہرے سے پہچان نہیں سکتا میری بہن کون سی ہے. ہاں اگر وہ بولے گی تو پہچان لوں گا میری بہن بول رہی ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کو دیکھا ہی نہیں. حالانکہ بہن کو دیکھنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور تقوی جن تقوی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بھی ناپسند کرتے ہیں. یہاں پر بھی ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو دل کے اندر کوئی وسوسہ آ جائے. اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور ہے فتنوں اور بے حیائیوں کا دور. اس دور میں اپنی بیوی اور ماں کے علاوہ کسی پر نظر مت ڈالو، بیوی اور ماں کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالو. تو ہمارے نبی نے ہمیں حیا کی تعلیم دی تھی، لیکن آج کے سماج نے اور معاشرے نے اور آج کے اس کلچر اور تہذیب نے بے حیا بنا دیا، بے غیرت بنا دیا. اور پھر طرفہ یہ ہے جو تعلیم دی جا رہی وہ تعلیم بھی بے حیائی کی. کتنے مزے کی بات ہے کہ ناچنے اور گانے کو کہا گیا فنون لطیفہ ہے. کیا ہے؟ فنون لطیفہ. اسکولوں اور کالجوں کے اندر ناچنا اور گانا سکھایا جاتا ہے. یہ کیا ہے جناب؟ یہ ثقافت ہے. اس کو اگر نجاست کہا جائے تو اچھا ہے. کہتے جناب یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے. جس تعلیم سے بے حیائی آتی ہو، جو تعلیم حیا کو ختم کر دیتی ہو، جو تعلیم بے غیرت بنا دیتی ہو، اس تعلیم پر تعلیم کا لفظ بولنا تعلیم کی توہین ہے. اس کو علم نہیں کہا جا سکتا، وہ علم کی توہین ہے. علم تہذیب سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے، علم حیا سکھاتا ہے، علم شرم اور غیرت کی تعلیم دیتا ہے. کوئی علم بے حیا نہیں بناتا، اور جو علم بے حیا بنا رہا ہو وہ علم نہیں، وہ تعلیم نہیں ہے. وہ در حقیقت کیا ہے؟ بے غیرتی کا سبق ہے. وہ حقیقت میں نجاست اور خباثت اور رذالت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں. مسلمان کی جب غیرت مٹ جایا کرتی ہے تو معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتا ہے. آپ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا ہے. حضرت فاطمہ جس اونٹنی پر یا اونٹ پر سوار ہوتی تھی، حضرت علی اگلے دن اسے ذبح کر دیتے تھے، اگلے دن ذبح کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس اونٹ پر غیر مرد سوار ہو جائے جس پر میری فاطمہ نے سواری کی. اتنی غیرت تھی، اتنی حیا تھی. اور آج کا باپ کیا کرتا ہے؟ محلے کے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول میں بھیج دیتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے چلی جا. اب وہ جا رہا ہے، جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے. کیا ممکن ہے ان کے دل کے اندر شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا؟ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ممکن ہے آپ بٹر کو آگ کے سامنے رکھو، مکھن کو آگ کے سامنے رکھو اور مکھن سے کہہ دو تمہیں پگھلنا نہیں ہے، وہ نہیں پگھلے گا. مکھن آگ کے سامنے آئے گا تو پگھلے گا. لڑکا لڑکی جب ایک ساتھ بیٹھیں گے، ران سے ران ان کی ملی ہوئی ہوگی، کیا ممکن ہے ان کے اندر شہوت کے جذبات نہ ابھریں؟ کیا ممکن ہے ان کے دل کے اندر وسوسے نہ اٹھتے ہیں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی پارسا ہے، ہمارا بیٹا بڑا پارسا ہے.
یہ تعلیم حاصل کریں. نہیں تعلیم نہیں، یہ بے حیائی حاصل کر رہے ہیں. تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا، اسکول کالج کی تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں ایک ساتھ تعلیم ہو رہی ہو، مخلوط تعلیم ہوتی ہو، جہاں بے غیرتی اور بے حیائی کا درس دیا جاتا ہو، ہم ایسی تعلیم کو پائے حفاظت سے ٹھکرا دیں گے. ایسی تعلیم کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کر سکتے جو تعلیم ہماری بچیوں کی حیا کو ختم کر دے. اس لیے ضرورت ہے ایسے اسکولوں اور کالجوں کی کہ جہاں پر صرف ہماری بچیاں پڑھنے والی ہوں یا ادھر صرف ہمارے بچے پڑھنے والے ہوں. اس تعلیم سے بچیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے جو تعلیم ہماری بچیوں کے ایمان پر ضرب لگائے، جو تعلیم ہماری بچیوں کے اسلام کی تہذیب کو ختم کر دے. اس سے بہتر ہے ہماری بچی کیا ہے، ان پڑھ رہے، گھر کے اندر بھولی بھالی رہے، جس کو قرآن نے کہا غافلات، بھولی بھالی، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہونے، پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان کا حسن ہے، یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی اچھائی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے وہ کیا ہے، ناواقف ہے، جانتی نہیں. اسلام کی تعلیم دو، اسلام کی تہذیب سکھاؤ. دنیاوی تعلیم آپ کو دینا ہے دو، لیکن حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ، اور ایک لڑکا لڑکی ساتھ نہ ہو، الگ الگ دونوں کی تعلیم ہو. باہر آپ کو تعلیم دلانا کہتے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو IAS بنانا ہے، PCS بنانا ہے. ٹھیک ہے بناؤ. اب یہاں پر ایسی تعلیم ہے، آپ کو دلی لے جانا پڑے گا، لکھنؤ لے جانا پڑے گا، کہیں اور بڑے شہر میں لے جانا پڑے گا. تو یہ نہیں کہ جناب آپ نے وہاں پر ہاسٹل میں ڈال دیا، بچی پڑھ رہی ہے، آپ یہاں پر ہے وہ وہاں پر ہے. ظاہر ہے کہ بچی کا محفوظ رہنا تقریباً ناممکن ہے. آپ پڑھو تو وہی رہو، ساتھ میں آپ کی بیوی رہے، آپ رہو، اور بچی روزانہ گھر میں آئے، گھر سے پڑھنے کے لیے جائے تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ایسی تعلیم آپ حاصل کر سکتے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را اپنی بچیوں کو محفوظ رکھو، اپنی بچیوں کو بچاؤ. جو سیلاب کفر کا، ارتداد کا چاروں طرف سے امڑ رہا ہے اور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بچیاں اس سیلاب میں بہہ جائیں. غیروں کی کوشش اور ان کی پلاننگ ہے، باضابطہ طور پر وہ پلاننگ کیے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں اتنی رقومات دی جائیں گی، فلاں چیز دی جائے گی، اور مکان دیا جائے گا، اور جاب دی جائے گی، یہ کچھ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور تمہیں کیا ہے بہت بڑا انعام، بہت بڑے انعامات سے نوازا جائے گا. وہ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری بچیوں کو کیا ہے ایک ایک کر کے کفر کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں اور ارتداد کا شکار بنا رہے ہیں. اس لیے جوان اٹھے، جوان، بوڑھے تو بوڑھے ہو گئے، سوکھی لکڑی سے کوئی امید نہیں ہوتی، وہ سوکھ گئی. جوان جو ہے یہ جوان باغیرت بنے، باحیا بنے کہ نہیں، ہمیں اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ اٹھیں گے باغیرت جوان اور تحیہ کریں گے، نیت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اسباب و وسائل کو مہیا کرے گا. تو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، گائے کی حیا کی تعلیم دی ہے، عفت و پاک دامنی کی تعلیم دی ہے. تو ہمیں باحیا بننا ہے، بے غیرت نہیں بننا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی وہ حیا کی تعلیم دی. قرآن کے اندر اللہ نے جا بجا اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ قرآن نے کہا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ دیکھو اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے جو تمہاری مائیں ہیں ان سے بھی کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا، سامنے نہیں. روحانی مائیں ہیں تمہاری، جسمانی مائیں نہیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، تمہیں ان کا فیض ملے گا روحانی، لیکن جسمانی مائیں نہیں، سامنے ان کے تم نہیں آ سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی، تو کتنی حیا، کتنی حیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بیٹی یہ بتاؤ تم نے آج چاند دیکھا، پہلی کا چاند؟ ابا جی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ آج تو پہلی کا چاند ہے، دیکھنا چاہیے۔ نہیں دیکھا میں نے۔ کیوں نہیں دیکھا بیٹی؟ ابا جی پہلی کا چاند مرد بھی دیکھتے ہیں اور مردوں کی نگاہیں چاند سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ میں عورت ذات ہوں، میں بھی اگر دیکھوں گی تو میری نگاہ مردوں کی نگاہ کے ساتھ چاند میں ٹکرائے گی جا کے۔ میں اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتی ہوں، اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتی ہوں۔ کیا حیا ہے، کیا غیرت ہے۔ اور آج ہماری بچیاں، ان کی آنکھیں چار ہو رہی ہو غیروں کے ساتھ میں، اور ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کو گوارا کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ہماری بچی جا رہی ہے، کتنے لمبے، کتنے لفنگے، لچے گنڈے اور اوباش قسم کے جوان، ان کی نگاہیں ہماری بچیوں پر پڑ رہی ہو۔ یہ در حقیقت ہماری بے غیرتی ہے۔ ایک باغیرت جوان اور ایک باغیرت بھائی کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ غیر مرد کی، غیر جوان کی نگاہ کسی بچی کے اوپر، کسی بہن کے اوپر، کسی بیٹی کے اوپر پڑے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنے ماحول کے اندر حیا پیدا کریں، بے حیائی کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور سے جب جوان کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان جوانوں کی لاج رکھے گا اور یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے سماج کو اور اپنے ماحول کو حیا والا ماحول بنانا ہے، شرم والا ماحول بنانا ہے، غیرت والا ماحول بنانا ہے، بے غیرتی والا ماحول ہمیں نہیں بنانا ہے۔ اور جب کوئی جوان طے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ آپ دیکھو یوسف علیہ السلام نے طے کیا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ زلیخا نے کتنے ان کے اوپر داؤ چلے، کتنے ڈورے ڈالے۔ غلام ہیں، وہ مالکن ہے، بند کمرے میں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے اور وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے اے طلق، آجا میں تیار ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تو فوراً کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں ظالم ٹھہروں گا اگر یہ اقدام کروں گا۔ جب انہوں نے طے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا کی؟ حفاظت کی نہیں کی۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہوئی۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی، مجھے معاف کرنا، بہت سی زلیخائیں گھوم رہی ہیں، بہت سی زلیخائیں گھوم رہی ہیں، ڈورے ڈال رہی ہیں، مطالبات کر رہی ہیں، جوانوں کو وہ یہ آواز دے رہی ہیں ہئی طلق، ہئی طلق، ہئی طلق، آجا آجا۔ لیکن آج کا جوان بھی کہے اگر تو زلیخا ہے میں یوسف ہوں، اگر تو زلیخا ہے میں یوسف ہوں۔ میں کہتا ہوں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اس دلدل میں، اس گندگی میں، اس بے حیائی میں، اس بے غیرتی میں قدم رکھ کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر ایک طرف زلیخائیں ہیں تو دوسری طرف یوسف جیسی حیا والے، غیرت والے، شرم والے، یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزگی والے، عفت و پاک دامنی والے جوان پیدا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ بے حیائی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ تو قرآن کو پڑھو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کس حیا کی تعلیم دی ہے۔ اس حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کیا کریں؟ کوشش کریں۔ جب جوان تحیہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو آپ طے کرو گے اللہ بچائے گا۔ آپ نے خواجہ مشکی کا واقعہ سنا ہوگا، خواجہ مشکی کا واقعہ سنا ہوگا کہ خواجہ مشکی پڑھ رہے ہیں شاہ العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، اور جو پاس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں جا کر کے ایک بزاز کی دکان پر، کپڑے کی دکان پر جا کر کے کچھ کام کرتے تاکہ خرچے کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ اتفاق سے ایک مرتبہ
ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی ہماری مالکن کو کپڑے دیکھنا ہے، آپ اس جوان کے ساتھ کپڑے بھیجنے چند خان تاکہ ہماری مالکن پسند کر کے لے۔ مالک دکان میں خواجہ مشکی کے ساتھ چند خان بھیجے کہ جاؤ دکھا کے وہ لے کر کے گئے۔ یہ بڑھیا شیطان کی بڑھیا ساتھ میں تھی، ایک دروازہ دوسرا دروازہ کئی دروازے اندر جا کر کے بڑا سا کمرہ تھا، وہاں پر تک بچھا ہوا ہے، خوبصورت لڑکی حسین و جمیل سجی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جوان پہنچے خان رکھتے، بڑھیا کھسک لی وہاں سے، باہر سے دروازہ اس نے بند کر دیا۔ جوان نے کہا آپ کپڑا پسند کریں، وہ لڑکی کہنے لگی بہت دن سے تیری تلاش میں تھی، آج آیا ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ تو بھی جوان میں بھی جوان، لہذا اب تجھے میرے ساتھ برائی کرنا پڑے گی۔ وہ جوان خالصہ تھا، نیک تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، تھرتھرا گیا، کانپ گیا، وہ سوچنے لگا میں کیسے بچوں۔ اللہ سے دلی دل میں دعا مانگی، اللہ نے تدبیر ذہن میں ڈال دی، تدبیر ذہن میں ڈالی۔ اس نے کہا مجھے استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے، کہا یہ رہا استنجا خانہ، چلا جائے۔ وہ گیا اور وہاں جا کر کے پیخانہ لیا اور اپنے چہرے پر جسم پر پورے پیخانہ مل لیا، پورے جسم پر پیخانہ ملا اور باہر نکل کو آ گیا۔ اب جیسے ہی نکل کے آیا اس لڑکی نے دیکھا یہ تو پاگل ہے، آواز کی ارے بھاگ یہاں سے، کہاں سے پاگل کو پکڑ کے لے آئی، دروازہ کھلایا اور یہ فوراً بھاگ کے گئے۔ ایک تالاب تھا وہاں جا کر چھلانگ لگائی، کپڑے دھوئے، نہائے اچھی طریقے سے اور نہا کر کے پھر سبق کا وقت ہو گیا تھا، سبق میں جا کر کے حاضر ہو گئے۔ سبق کے بعد میں حضرت شاہ صاحب نے پوچھا بھائی او گنا یہ حضرت کون سی خوشبو لگا کے آیا؟ وہ سمجھا کہ شاید پیخانے کی بدبو ختم نہیں ہوئی، حضرت مزاح کے طور پر فرما رہے ہیں کون سی خوشبو لگا کے آیا؟ حضرت میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، قریب بلایا سچ بتا، آج جیسی خوشبو میں نے کوئی سونگھی نہیں، کون سی خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات کیا پیش آئی، پورا واقعہ سنایا، یہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیخانے کو جو اس نے اپنے جسم اور کپڑوں پر لگایا تھا مشک کی خوشبو سے بدل دیا، تو اس کا نام ہی پڑ گیا، مرتے مر گیا وہ جوان، لیکن اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ یہ بھی ایک جوان ہے، یہ بھی ایک جوان ہے۔ ایسا موقع اگر کسی جوان کو ملے اور وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کے بارے میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ جنتی ہے، فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ خواجہ مشکی نے اپنے آپ کو بچایا، آپ بھی بچنا چاہو بچ سکتے ہو، اللہ کے عرش کا سایہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے، وہ جوان جو راتوں کو اٹھ کر کے گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے بہاتا ہے، جس کی آنکھیں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ اس کی آنکھیں اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہیں۔ 2 آنسو اللہ کو بہت، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک قطرہ وہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، ایک قطرہ وہ جو آنکھوں کے راستے سے نکلتا ہے آنسو کی شکل میں۔ یہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ مرغوب ہیں، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ تو جوان ایسے ہوں جو راتوں میں اٹھ کر کے کیا ہے اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، پھر امت کی قسمت کو بدل دیں، جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا تھا، رات بھر روئے، جب معلوم ہوا عیسائیوں کا بحری بیڑا آ رہا ہے، پہنچ گئے مسجد میں، دعا کرتے رہے، روتے رہے، اللہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں، اتنی طاقت نہیں، بحری بیڑا نہیں، یہ ظالم لے کر کے آ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ امت جو ہے یہ ساری کی ساری کیا بتر ہو جائے گی، اعلان ان سے مقابلے کی ہم نے سکت نہیں ہے، تو خود انتظام فرما لے۔ رات بھر روتے رہے، صبح کو مسجد سے نکلے، ایک اللہ والے گزرے ہوئے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی نے لجاجت سے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرات اللہ کے واسطے دعا کرو، بحری بیڑا دشمن کا آ رہا ہے،
مقابلے کی ہم نے طاقت نہیں ہے، اللہ کو انتظام فرما دے۔ وہ بھی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا صلاح الدین تیری رات کے آنسوؤں نے اس بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے، وہ ڈوب چکا ہے۔ ایسے بھی جوان تھے جن کے ہاتھ اٹھتے تھے، قسمت بدل جاتی تھی، جن کے آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے بحری بیڑے غرق کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی جوان ہیں، معاف کرنا، آج بھی جوان ہیں کہ ان جوانوں کے پیچھے اللہ کے فرشتے کوڑے لیے پھر رہے ہیں، کب اللہ کا حکم ہو ان کو سزا دی جائے۔ جنہوں نے اللہ کی زمین کو سیاہ کر ڈالا، ان فضاؤں کو مسموم کر دیا ہے، گناہوں سے زہر آلود کر ڈالا ہے، وہ گناہ کیے کہ زمین بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی تھر تھرا رہا ہے، اور یہ آسمان و زمین اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اے اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر پھٹ۔ حدیث قدسی میں کہ روزانہ یہ زمین اجازت مانگتی ہے، اللہ اجازت ہو تو میں پھٹوں، اندر لے لوں ان ظالموں کو۔ آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر ڈھہ جاؤں۔ یہ پہاڑ کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر گر جاؤں، اور یہ سمندر کہتے ہیں مولا اجازت دے انہوں نے میرے پانی کو بھی گندا کر دیا ہے، اجازت دے میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں، ان سب کو ایک ہی موج میں اپنے اندر لے لوں۔ لیکن اللہ کریم بے پناہ کریم، اور اب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بھی، تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو، اور اگر میرے بندے ہیں تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب جس نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ وہ رب ہے جس نے کہا ہے كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ رحم کرنے کو جس نے اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا ہے۔ وہ رب ہے جس نے اعلان کرایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، جس نے اعلان کرایا ہے نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اعلان کر دو میرے بندوں میں میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ تو کیا تقاضا اس کی مہربانی کا یہ ہے کہ ہم گناہوں کے انبار لگا دیں؟ کیا اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم بغاوت پہ کمر بستہ ہو جائیں؟ کیا اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ یہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ نہیں، اگر وہ معاف کرنے والا ہے لیکن یاد رکھنا اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن اللہ اگر معاف کر رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے حیائی کے بجائے حیا کا ماحول بناؤ، بے غیرتی کے بجائے غیرت والا ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ جو درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس درس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس درس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیا کی سیرت ہے، اس حیا کی سیرت کو اپنے اندر کیا کرو؟ داخل کرنے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہمیں پکار پکار کر آواز دیتا ہے، کہ دیکھو تمہارا نبی اسی مہینے میں آیا تھا، اس نے حیا کی تعلیم دی تھی، اخلاق کی تعلیم دی تھی، انسانیت کی تعلیم دی تھی، جس نے دنیا سے ظلم کو مٹایا تھا، جس نے دنیا سے بے غیرتی کو مٹایا تھا، جس نے دنیا سے جہالت کو مٹایا تھا، جس نے دنیا سے شرک اور کفر اور ردت کو مٹایا تھا۔ آؤ تم بھی آ کر کے عہد کرو، تم بھی آ کر کے اس بات کا پختہ ارادہ کرو کہ ہمیں بھی دنیا سے ظلم کو مٹانا ہے، دنیا سے بے غیرتی کو مٹانا ہے، بے حیائی کو مٹانا ہے، دنیا سے بدعات کو مٹا کر کے سنتوں کو قائم کرنا ہے، ہمیں بھی دنیا سے کفر کو مٹا کر کے ایمان کی ہوائیں چلانا ہے، ہمیں بھی دنیا میں محنت کر کے انسانیت کا درس دینا ہے، محبت اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا درس دینا ہے، جو درس میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آیا اور چلا گیا، ہمارے اوپر کیوں نہ رہے گی؟ یہ مہینہ آ کر کے ہمیں پیغام دے رہا ہے، کچھ تبدیلی لاؤ اپنے اندر، کچھ تبدیلی لاؤ، کچھ انقلاب لاؤ اپنے اندر۔
کتنے ایسے جوان ہیں اور کتنے ایسے ادھیڑ عمر والے ہیں جنہوں نے ربیع الاول کے مہینے میں عہد کیا ہو کہ اب تک جن سنتوں پر میں نہیں چلتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے اب میں ان سنتوں کے اوپر چلوں گا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا ہو کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اب تک میرے چہرے پر سنت نہیں تھی، میں سنت کا ارادہ کرتا ہوں، اب تک میرا لباس فساق و فجار کا تھا، میں اس کو بدل کر سنت کا لباس لانے کی کوشش کرتا ہوں، اب تک میں بے نمازی تھا اب نماز کا عہد کرتا ہوں، اب تک میں نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی تھی اس سے توبہ کرتا ہوں، اب تک گنہگار میری گناہوں والی زندگی تھی اس سے توبہ کر کے نیکوکاری والی زندگی کی طرف آتا ہوں، میں نے اب تک نامعلوم کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا، اس مہینے میں ان سب سے جا کر کے معافی مانگ کر کے اور لوگوں کو راحت رسانی کے اسباب مہیا کراؤں گا۔ کتنی جوانوں نے ارادہ کیا، کتنے جوانوں نے ارادہ کیا؟ صرف جلسہ کرا لینا، سننا اور سنا لینا مقصود نہیں ہے، کچھ عزم کرو، کچھ ارادہ کرو، کچھ تہیہ کرو کہ ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، بدلنے کی نیت کرو گے تو یہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے، ورنہ سننا سنانا بھی یاد رکھنا پکڑ کا ذریعہ بنے گا، پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول قائم کرنا ہے، اپنی بہنوں کی، اپنی بچیوں کی اور اپنے گھر کی مستورات کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اندر حیا کو قائم کرنا ہے، حیا کو اپنے اندر لانا ہے، بے حیائی کے ماحول سے اپنے آپ کو مکمل طور پر مجھے بچانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں حیا کا ماحول قائم کروں گا، میں حیا کا ماحول قائم کروں گا۔ تو آپ ارادہ کرو گے اللہ آپ کے لیے اسباب و وسائل کو انشاءاللہ مہیا کرے گا۔ کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ، کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ کون بج گیا ہے؟